الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار بإذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، یعنی مجھ پر درود پڑھو، اللہ کریم تم پر رحمت بھیجے گا۔ آج کے اس برکت والے دن میں جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہماری آل کو درود خوانی کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلاۃ انت لہا اہل وهو لہا اہل، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شعبان المعظم کا برکت والا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس برکت والے مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا ہے، اور چونکہ یہ مہینہ رمضان المبارک سے ملا ہوا ہے تو اس مہینے کی ایک اپنی ہی شان ہے اور اپنی ہی عظمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے وہ یہی شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ اس مہینے میں جہاں اور دیگر رحمتوں اور برکتوں والی چیزیں ہیں، وہاں ایک چیز اس مہینے کے اندر بھی ان بزرگان دین کے ایام ولادت اور ایام وفات ہیں کہ جن کو منانے سے، جن کی یادگار قائم کرنے سے اللہ تبارک و تعالی خوش بھی ہوتا ہے، اور ان بزرگوں کے صدقے میں ہم پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ آج 21 شعبان المعظم ہے، اور اس دن میں تاریخ اسلام کی ایک بڑی عظیم ہستی اور خاص طور پر پاکستان کی سرزمین سے جن کا تعلق ہے، اور پاکستان کے اندر بھی صوبہ سندھ سے ان کا خاص رشتہ ہے۔ میری مراد حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج کے دن لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم عرس منایا جاتا ہے، اور خالی سندھ میں نہیں پورے پاکستان میں بلکہ اس سرزمین اور اس خطے سے جو بھی ممالک جڑے ہوئے ہیں ان سب میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس سرزمین پر جن لوگوں کے ذریعے اسلام کی روشنی پھیلی، ان روشنی پھیلانے والوں میں ایک عظیم نام لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ہے۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا نام عثمان ہے۔ لال شہباز قلندر جو ہے یہ آپ کا نام نہیں ہے، لقب ہے آپ کا۔ جو آپ کا اصل نام ہے وہ عثمان ہے، اور آپ کا چونکہ علاقہ آذربائیجان کا جو ایک قصبہ تھا اس کا نام تھا مروند، تو اس مروند کے علاقے سے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، وہاں کے آپ رہنے والے ہیں، تو اس نسبت کی وجہ سے آپ کو مروندی کہا جاتا ہے۔ تو یوں جو ان کا نام ذکر کرتے ہیں اور ان کا شہر ذکر کرتے ہیں وہ ان کو حضرت عثمان مروندی بھی کہتے ہیں۔ تو عثمان مروندی یہ دراصل لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام ہے، اور جس جگہ سے آپ کا تعلق ہے وہ
نسبت ہے۔ تو نام عثمان ہوا، جس جگہ سے تعلق ہے وہ مروند ہے، لہٰذا آپ کی نسبت مروندی ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قادری بزرگ ہیں اور حنفی بزرگ ہیں، یعنی سلسلہ تصوف کے اعتبار سے، سلسلہ طریقت کے اعتبار سے آپ سلسلہ قادریہ کے بزرگوں میں آتے ہیں۔ اور اگر بات کریں کہ فقہ کے اعتبار سے آپ کس مذہب پر عمل کرتے تھے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حنفی المذہب تھے، حنفی مسائل کے مطابق ہی نماز، روزہ اور دیگر چیزوں میں عمل کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو پیدائش ہے وہ مشہور قول کے مطابق 538 ہجری میں ہوئی، یعنی یہ 1143 عیسوی بنتی ہے، آج سے اراؤنڈ 900 سال تقریباً۔ تو اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی تھی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے حسین و جمیل پیدا ہوئے تھے کہ آپ کی پیشانی کے نور کے سامنے چاندنی رات بھی کم پڑ جاتی تھی۔ تو اس وجہ سے بھی جو آپ کا نام ہے وہ لال پڑ گیا، کہ لال ایک بڑا قیمتی پتھر ہوتا ہے جس سے روشنیاں نکلتی ہیں، کرنیں پھوٹتی ہیں۔ تو جو چاندنی رات ہوتی تھی اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرے کی چمک ہی اور ہوتی تھی، تو اس چمک کی بنا پر بھی آپ کو لال کہا جانے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، سادات سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ 13 واسطوں سے، یعنی بیچ میں 13 پشتیں آتی ہیں، ان 13 واسطوں کے بعد آپ کا سلسلہ نسب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، یعنی امام جعفر صادق کی اولادوں میں سے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ایک نام آتا ہے، اور آپ کا ایک تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ آپ کے جو والد ماجد ہیں ان کا نام سید کبیر الدین تھا، اور یہ اپنے وقت کے مشہور عالم دین اور اللہ کے ولی تھے۔ ہم بسا اوقات جب کسی بزرگ کا تذکرہ سنتے ہیں، یا جو بزرگ ہمارے درمیان مشہور ہوتے ہیں، جن کے عرس بھی منائے جاتے ہیں، نیازیں بھی دلائی جاتی ہیں، تو ان کے آباء و اجداد سے متعلق عموماً اتنا ہمیں ذکر سننے کو نہیں ملتا، یا ہم خود پڑھتے نہیں ہیں کہ ان کے والدین کیسے تھے اور ان کی تربیت میں کس طرح کی چیزیں کار فرما رہی ہیں۔ تو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو اللہ نے یہ مقام اور فضل اور عرفان عطا فرمایا، تو اس کے پیچھے یقیناً کچھ نہ کچھ والدین کی بھی کوئی ذمہ داری تھی، والدین کا بھی کوئی ہاتھ تھا، ان کا بھی کوئی رول تھا۔ تو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو والد گرامی ہیں وہ اپنے وقت کے مشہور عالم دین ہیں۔ مشہور عالم دین سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگ ان کے والد صاحب کے پاس باقاعدہ سفر کر کے آتے تھے اور علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے کے مشہور عالم دین آپ کے والد گرامی ہیں، سادات سے تعلق ہے، اور اپنے وقت کے اللہ کے بڑے ولی ہیں کہ جن کی ولایت کا تذکرہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو والد گرامی ہیں ان کی زندگی میں ایک جو خاص چیز ملتی ہے کہ عبادت الہی میں مصروف رہنے والے پلس سنت پر عمل کرنے والے۔ سنت پر عمل کرنا بس اوقات ہم اس کو کوئی ایک نارمل سا جملہ سمجھتے ہوں گے، لیکن یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بڑا رکھ رکھاؤ والا ہے، بڑی تہذیب والا ہے، اور جو معاشرے کے جو ایٹیکیٹس ہیں ان کو فالو کرتا ہے، اس کے چلنے پھرنے میں، اس کی چال ڈھال میں، گفتگو میں، آداب میں، کھانے پینے میں، لوگوں سے بات چیت کے اندر اگر وہ مختلف اصولوں کا دھیان رکھتا ہے، اور جو معاشرے میں ایک مہذب فرد کی جو علامتیں سمجھی جاتی ہیں ان ساری چیزوں پر وہ عمل کرتا ہے، تو وہ معاشرے کا مہذب فرد کہلاتا ہے۔ ایٹیکیٹس پر عمل کرنے والا، تہذیب والا، رکھ رکھاؤ والا، سلیقے والا، نفیس انسان جس میں نفاست ہوتی ہے۔ تو یہ تو دنیاوی اعتبار سے دین اسلام میں جس چیز کو نفاست کہا جائے گا، اور جس چیز کو دین کے ایٹیکیٹس کہا جائے گا، اور جو دین کی اصل تہذیب ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ جو آپ کا اسوہ حسنہ ہے وہ دین کی تہذیب ہے، جو دین کے ایٹیکیٹس کہلائیں گے کہ جس کے مطابق اگر بندہ عمل کرے تو کہا جائے گا یہ ہے پیور مسلمان ایسا ہوتا ہے، اور ایک اچھا مہذب اسلامی معاشرے کا فرد ایسا ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے جو سنتوں پر چلنے والا ہوتا ہے۔ تو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو والد ہیں
اپنے زمانے کے عالم دین بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں اور سنتوں پر چلنے والے ہیں، ایسے چلنے والے کہ ان کی شہرت اس حوالے سے ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ سنت باقاعدہ کہا تو جاتا ہے کہ یہ چیز یوں سنت ہے، پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، وضو میں یہ سنت ہے، نماز میں یہ سنت ہے، کھانے میں یہ سنت ہے، پینے میں یہ سنت ہے، لیکن ان چیزوں کو اس قدر فالو کرنا کہ اسی کے مطابق زندگی کے ہر معاملے کو انجام دینا، یہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو والد ہیں ان کی خصوصیت ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ پلس یہ کہ آپ کے جو والد تھے وہ صوفیانہ طبیعت کے مالک تھے، صوفی جو طبیعت تھی آپ کی جو طبیعت کے اندر جو ہے وہ صوفیانہ پن بھی بڑا موجود رہا کرتا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی چونکہ سادات گھرانے سے بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، مشہور عالم دین بھی تھے، تو اس لیے لوگ کثرت کے ساتھ آپ کے پاس بھی آتے تھے، سوالات بھی پوچھتے تھے اور بڑی عزت اور احترام سے آپ کے پاس پیش آتے تھے۔ آپ کے والد ماجد جب ان کا ایک مرتبہ کربلا معلیٰ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جانا ہوا، کن کا؟ لال شہباز قلندر کے جو والد ہیں ان کا، سید کبیر الدین۔ جب آپ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی جب امام حسین کے مزار پر انہوں نے حاضری دی تو آپ نے جب سلام عرض کیا امام حسین کی بارگاہ میں، آپ ان کا مقام دیکھیے کہ آپ کو مزار سے باقاعدہ جواب دیا گیا، جس کو خود انہوں نے اپنے کانوں سے سنا۔ سید کبیر الدین کون ہے؟ لال شہباز قلندر کے والد محترم۔ یہ والد محترم جا کر مزار پہ سلام عرض کر رہے ہیں اور جواب ایسا مل رہا ہے کہ ان کے اپنے کان بھی سن رہے ہیں۔ یعنی آج جو ہم مزارات پر حاضری دیتے ہیں، ہم بھی سلام عرض کرتے ہیں وہاں پر، تو ہمیں مطلب نارملی جواب آئے اور ہم سنے بھی اس کو، ایسا ہوتا نہیں ہے نا۔ لوگ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، آ جاتے ہیں، لیکن وہ بزرگ جواب دیتے ہیں۔ اچھا، لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ ایک بندہ جو دنیا سے چلا گیا ہے وہ بھائی کیا جواب دے گا، وہ تو قبر کے اندر موجود ہے، تو ہم تو چلو سلامتی کی دعا دینے کی نیت سے اسے سلام کر دیتے ہیں، ورنہ اس نے جواب کیا دینا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ جب قبرستان جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ قبرستان کے باہر ہی آپ کو دکھے گا، عموماً قبرستان کے باہر ایک تختی لگی ہوتی ہے، بڑا ایک بورڈ لگا ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا، وہ کیا ہوتی ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، ایک قبر والوں تم پر سلام ہے، یہ دعا موجود ہوتی ہے وہاں پر۔ آپ یہ پڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں قبر والوں کو اور پھر اندر داخل ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم جب یہ بات کہتے ہیں تو یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو سن سکتا ہے، جو سن نہیں سکتا تو اس کو سلام کیا کرنا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ سلام اسی کو کرتے ہیں کہ جس سے آپ کو جواب ملنے کی توقع ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اس نے مجھے جواب ہی نہیں دینا، تو آپ اس کو سلام بھی نہیں کریں گے، تو اگلا بندہ جواب دے بھی سکتا ہے، ہمارے سلام کو سن بھی سکتا ہے۔ یہ سلام کے لیے دو کمپلسری چیزیں۔ تو آپ جب قبرستان جاتے ہیں تو آپ جب سلام کرتے ہیں تو قبرستان میں جتنے مردے ہیں، اب آپ میں ایک چیز کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ وہ سمجھ لیں تو بڑی خوبصورت بات ہوگی اگر آپ وہ سمجھ جائیں تو۔ دو چیزیں ہیں کہ وہ آپ نے جب سلام کیا قبر والوں نے سنا بھی، نمبر ایک، نمبر دو وہ جواب دے سکتے ہیں، انہوں نے جواب دیا بھی ہے۔ اچھا، ہمارے کانوں نے وہ سنا نہیں، اچھا انہوں نے ہماری بات سن بھی لی ہے، انہوں نے ہمیں جواب بھی دے دیا، اچھا ہم نے انہیں سلام کیا ہے مگر ہمارے کانوں تک ان کی جواب پہنچا نہیں ہے۔ ہم زندہ ہیں، وہ مردہ ہیں، ہمارے اندر زندگی ہے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، مگر قوت سماعت ان کی تیز ہے، جواب وہ بھی دے رہے۔ اچھا، ہم صرف سلام کر رہے ہیں اپنی آواز کے مطابق اور وہ ہمارا جواب سن بھی رہے اور وہ بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص کو ایک گھڑے میں منو مٹی ڈال کر دفن کر دیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اوپر کھڑا ہو کر بندہ کہے کہ السلام علیکم یا بھائی صاحب آپ کا کیا حال ہے، آپ اندر موجود ہیں، آواز جائے گی اس کو؟ یعنی جتنی مٹی ڈالی جاتی ہے سلیبیں ڈال کر سب کچھ پیک کر کے، اس کے بعد اندر آواز پہنچنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ اچھا، بندہ جو قبرستان میں جا کے سلام کرتا ہے تو لاؤڈ اسپیکر لے کے ساتھ جاتا ہے یا چیخ چیخ کے سلام کرتا ہے؟ اچھا، وہ قبرستان کے دروازے پر ہی سلام کر رہا ہے، قبریں تھوڑی بات شروع ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو سلام ہے یہ صرف ان قبروں تک نہیں جا رہا جو قریب والی قبریں ہیں، یا جس کی قبر پر وہ جا رہا ہے صرف اسی کو سلام ہے، بلکہ قبرستان میں جو لاکھوں قبریں موجود ہیں یہ ان سب کو سلام پہنچ رہا ہے۔ اس کی ہلکی سی آواز ہے لیکن سننے والے لاکھوں لوگ، وہ بھی سب کے سب مردہ اور جواب دینے پر بھی قادر۔ وٹ از دا لاجک بیہائنڈ اٹ؟ اس کے پیچھے کوئی لاجک بظاہر سمجھ میں نہیں آتی لیکن لاجک ہے۔ وہ کیا ہے؟
ہمارا جو سننے کا کام ہے، ہمارا جو دیکھنے کا کام ہے، ہمارا جو بولنے کا کام ہے، وہ کون کرتا ہے؟ آپ کہیں گے ہم، لیکن ہم سے مراد ہم جو انسان ہے دو چیزوں سے مل کے بنا ہے نا. ایک چیز ہے انسان کا جسم، یہ باڈی ہے انسان کی، اور ایک ہے انسان کی روح. انسان ان دو چیزوں سے مرکب ہے. انسان کی تعریف یہی ہے کہ الانسان مرکب من الجسد والروح. انسان جسم اور روح کو ملا کر جو چیز کی کہی جاتی ہے اس کو انسان کہا جاتا ہے. اب ہم جو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا بولتے ہیں تو یہ کام ہمارے جسم میں ہے کس کا؟ آیا جسم کا ہے یا روح کا ہے؟ اگر غور کریں میری بات پر تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ کام ہماری روح کا ہے. کس کا ہے؟ روح کا ہے. بھائی سمپل بات ہے نا، کیونکہ اگر یہ کام ہمارے جسم کا ہو، روح کا نہ ہو، تو جب انسان مر جاتا ہے، موت کی تعریف کیا ہے؟ روح کا جسم سے نکل جانا، یہ موت ہے. اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے موت کیا ہے؟ روح کا جسم سے نکل جانا، وہ موت ہے. اب جب روح جسم سے نکلتی ہے، بندہ مر جاتا ہے، تو جسم موجود ہے، بولتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے؟ نہیں. ایسا ہی غسل بھی دیا جا رہا ہے، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، کفن بھی پہنا جا رہا ہے، دفنا دیا. اچھا، ہم نے اسلامی عقیدوں میں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب کسی بھی مسلمان کو دفنا دیا جاتا ہے، سلیبیں رکھ دی جاتی ہیں، مٹی برابر کر دی جاتی ہے، تو اس کے جسم میں اس کی روح واپس ڈالی جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ کون آتے ہیں؟ قبر میں منکر نکیر آتے ہیں اور پھر آ کر سوال و جواب کرتے ہیں. مطلب اس سے پتہ کیا چلی ہے بات یہ پتہ چلی، انسان اس وقت تک دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، جواب نہیں دے سکتا جب تک اس کے اندر روح موجود نہیں ہے. اس مردے سے جب روح نکالی تو مر گیا، جب اس کو قبر میں ڈالا، پیک کر دیا، تو اب جب منکر نکیر نے آنا ہے، بات چیت ہونی ہے، اس نے دیکھنا ہے، سننا ہے، جواب دینا ہے، اس کے لیے اس کی روح کو لوٹایا جا رہا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ روح نہیں ہے تو بندہ سنتا دیکھتا بھی نہیں ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو زندہ آدمی کا کام ہے، سننا، دیکھنا، بولنا، یہ ساری چیزیں کرنا، جو مر گیا اس کا کیا تعلق؟ میں کہتا ہوں بھائی جسم سے تو تعلق ہی نہیں ہے. جو باڈی ہے، ہم ابھی چل پھر رہے ہیں، قبر میں لیٹ جائیں گے بالکل جا کر، یہ ہماری باڈی ہے. لیکن جو کام جو چیز کر رہی تھی وہ کون کر رہی تھی؟ اصل وہ سول تھی ہماری، اصل وہ روح تھی کہ جس کو روحانیت کہا جاتا ہے. وہی دیکھتی بھی ہے، وہی سنتی بھی ہے، وہی جواب بھی دیتی ہے. اتنی بات آپ سب کو کلیئر ہو گئی؟ اچھا، اگر یہ کلیئر نہیں بھی ہو رہی، آپ کو تھوڑی مشکل لگ رہی ہو، تو آپ جا کر باقاعدہ اس کو گوگل پر سرچ کریں اور اس کی سائنٹیفک تھیوری بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. اب میں جا رہا ہوں دوسری بات کی طرف. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ہمارے جو دیکھنے، سننے، جواب دینے کے جتنے بھی کام ہیں یہ ہماری روح کے ہیں، اب سنیے گا دوسری بات. جب انسان زندہ ہوتا ہے، روح کہاں ہوتی ہے؟ آپ جواب تو دینے کی بات کریں، روح کہاں ہوتی ہے؟ بھئی ابھی آپ سب ماشاءاللہ زندہ افراد ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، غسل کر کے، خوشبو لگا کے، کپڑے پہن کے، نہا دھو کے، وضو کر کے، آپ سب میں روح موجود ہے، جبھی تو آپ آئے نا. ورنہ تو ظاہر سی بات اعلان ہوتا ہے کہ جی جمعے کے بعد جنازہ ہے، میرا یا آپ کا کسی کا بھی. تو آپ سب باقاعدہ حیات ہیں، تو آپ کے اندر روح موجود ہے. روح کہاں ہے ابھی؟ آپ کی جسم کے اندر ہے نا، باہر تو کہیں نہیں گھوم رہی، آپ کے جسم کے اندر ہے. انسان جس جگہ پر ہوتا ہے تو اس کی اتنی ہی کیپیسٹی ہوتی ہے اور اسی کے اعتبار سے وہ چیز کر سکتا ہے، اسی کے اندر اس کے اختیارات محدود ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں بھی آسمان دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں دیکھ سکتا نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرے سامنے چھت موجود ہے. لیکن اگر میں باہر نکل جاؤں، یہ چھت کے اس مدار سے باہر نکل آؤں، اب اگر میں دیکھوں آسمان نظر آئے گا؟ انسان کی جو میری نظر ہے آسمان دیکھ سکتی مگر ابھی نہیں دیکھ پا رہی. کیوں؟ کہ میں ایک جگہ پر قید ہوں. اچھا، مجھے اور بند کمرے میں قید کر دے، وہاں پر میری جو کیپیسٹی ہے اور محدود ہو جائے گی. تو جو انسان کی روح ہے، جس کا کام ہے دیکھنا، سننا، بولنا، وہ اپنی جسم کی کیپیسٹی کے اعتبار سے کام کرتی ہے. میں ایک خاص حد تک جو دور سے مجھے بندہ کہہ رہا ہے اس کی بات سن سکتا ہوں. جو برابر گلی میں کھڑے ہو کے بولے امام صاحب کیا حال ہے، تو مجھے پتہ چلے گا؟ مجھے نہیں پتہ چلے گا. اچھا، برابر گلی میں کوئی کھڑا ہوا ہے، میں اس کو دیکھ سکوں گا؟ میں اس کو نہیں دیکھ سکتا، میری نظروں کے سامنے اتنے سارے پردے آ چکے. اچھا، میں جو یہاں پر بول رہا ہوں، آپ تو اس کی وجہ سے میری آواز سن رہے ہیں نا. اب جو روڈ ہے ہمارا الدین والا، وہاں تک یہ اسپیکر نہیں گئے ہوئے، لہٰذا کوئی بندہ وہاں پر نہیں سن سکتا. تو ہماری آنکھیں یا ہماری سماعت یا ہماری جو بولنے کی طاقت ہے، وہ ہماری جسم کی جو کیپیسٹی ہے ایک خاص حد تک اس کو دیکھ سکتی ہے، خاص حد تک سن سکتی ہے، خاص حد تک اپنی آواز پہنچا سکتی ہے. یہ کام روح کا ہے، لیکن وہ جسم کی وجہ سے اس خاص حد تک کام کر رہا ہے. لاجک سمجھ میں آئی ہے؟ اب آگے چلیے گا. جب انسان مر جاتا ہے
نکل جاتی ہے نا. آپ سب بہت پریشان ہیں آج. بہت مشکل باتیں تو نہیں کر رہا نا میں. لوگ کہتے ہیں کہ یار قرآن کی آیتیں سناتے ہو, حدیثیں سناتے ہو, وٹ از دا لاجک بیہائنڈ اٹ. میں تو بھی صرف لاجک پر بات کر رہا ہوں, ایک نارملی لے کے گھوم رہا ہوں. میں نہ اب اس پر کوئی آیت سنا رہا ہوں, نہ کوئی روایت سنا رہا ہوں, نہ کسی بزرگ کا قول سنا رہا ہوں. میں تو صرف ایک سمپل لاجک کی بات کر رہا ہوں. ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں چھیڑا. آپ میری بات کو سمجھیں. انسان کی جو روح ہے یہ دیکھنے, سننے, بولنے کا کام کر رہی ہے ہماری باڈی کی کیپیسٹی کے اعتبار سے. جب آپ مر گئے تو روح نکل گئی نا, باہر آ گئی. اب روح آزاد ہے. اسلامی عقیدے کے مطابق اسلام یہ کہتا ہے کہ موت کہتے ہیں کہ روح کے جسم سے نکل جانے کو. سوال یہ کرتا ہے, سیکھ کیا جائے اسلام سے, کہ جب ہم مر گئے, روح نکل گئی, اب روح ہے کدھر, کدھر جائے گی, گھومتی پھرتی رہے گی. بھائی جواب ہمیں اسلام یہ دیتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے. سوالات جوابات جو بھی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کو راحت ملنی ہوتی ہے تو راحت ملتی ہے, عذاب ملنا ہوتا ہے تو عذاب ملتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک شخص ہے, اس کا جسم ہی موجود نہیں ہے. مثال کے طور پر اس کو شیر کھا گیا, آگ میں اس کو جلا دیا گیا, جسم تو موجود نہیں ہے نا اس کا. سمندر میں ڈوب کے مر گیا, مچھلیاں کھا گئی, آدھا اس مچھلی نے کھایا, آدھا اس مچھلی نے کھایا, جسم تو موجود ہی نہیں ہے. اب ایسے شخص سے سوال کیسے ہوگا, ایسے شخص سے راحت کا سلسلہ, عذاب کا سلسلہ کیسے ہوگا؟ من ربو کا, ماں دینوں کا, ماں کنت تقول فی ھذا الرجل, ایسے کے ساتھ کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ انسان کی باڈی میں پچھلی ریڑھ کی ہڈی کے اندر بہت باریک ذرے ہیں جو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتے, ٹیلی اسکوپ سے ہی ان کو بڑا لارج کر کے دیکھا جا سکتا ہے. وہ جو ذرے ہیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتے, چاہے کوئی کھا لے, چاہے آگ میں جلا دو, چاہے ڈبو دو, دنیا میں جس طرح اس کو مارو, وہ ذرے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے, وہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں. اور انہی ذروں کے اوپر انسان کے پورے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا فرما دے گا. قیامت میں ہم کو اٹھا لیا جائے گا. اب پتہ کیا چلا کہ اب جب سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا تو کس سے ہوگا؟ وہ جو ہمارے ذرے ہیں اس کا تعلق روح سے کر دیا جائے گا, اور پھر وہ لوٹا کر سوال ہوگا من ربو کا, ماں دینوں کا, ماں کنت تقول فی ھذا الرجل. یہ پروسیس مکمل ہونے کے بعد سوال یہ ہے کہ بھئی جسم ہے ہی نہیں, روح نے کہاں رہنا ہے؟ تو اس کا جواب شریعت اسلامیہ یہ دیتی ہے کہ مرنے کے بعد مسلمان اور کافر کی روح مختلف جگہوں پر رہتی ہے. مسلمان کی روح کہاں رہتی ہے؟ جواب یہ دیا کہ مسلمان کی روح اپنے اعمال کے اعتبار سے مختلف جگہوں پر رہتی ہے. بعضوں کی روح ان کی قبر تک محدود ہوتی ہے, بعضوں کی روح پہلے آسمان پر ہوتی ہے, بعضوں کی دوسرے, بعضوں کی تیسرے. یہ میں کوئی افسانے کہانیاں بالکل نہیں سنا رہا, یہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے صاحب. اگر آپ کو معلوم نہیں تھا تو واللہ خدا کی قسم اس میں میرا قصور نہیں ہے, یہ قصور آپ کا ہے. اگر معلوم نہیں تھا, میں تو آپ کے سامنے جسٹ ریوائز کر رہا ہوں ایک چیز کو کہ ہمارا اسلامی بلیو ہے کہ انسان کے, مسلمان کے اعمال کے اعتبار سے اس کی روح کو مختلف جگہوں پہ رکھا جاتا ہے. پہلے سے 7ویں آسمان تک, بعضوں کی سدرۃ المنتہا تک, بعضوں کی عرش کے نیچے بھی روحیں رکھی جاتی ہیں. اچھا کافر کا کیا ہوتا ہے؟ کافر کو جہاں پر جلایا گیا اس کے مرگھٹ پر, یا پھر جہاں دفنایا گیا, جیسے عیسائیوں کو دفنایا جاتا ہے تو ان کی قبروں پر, بعضوں کی پہلی زمین, بعضوں کی دوسری زمین, بعضوں کی تیسری, بعضوں کی 7ویں, بعضوں کی تحت الثری میں. تو یوں کافروں کی اور مسلمانوں کی روحیں مختلف اعتبارات سے مختلف جگہوں پر موجود رہتی ہیں. لیکن اسلام نے یہ بات ہمارے عقیدوں میں واضح طور پر بیان کی ہے, مسلمان کی روح جہاں بھی رہے, قبر سے لے کر 7واں آسمان تک جہاں بھی ہو, یا کافر کی روح پہلی زمین سے لے کر 7واں زمین تک جہاں بھی ہو, اس روح کا چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو, اس کے جسم کے ساتھ تعلق رہتا ہے. جسم نہ ہو تو ان ذروں کے ساتھ تعلق بہرحال رہتا ہے. یہی وجہ ہے, اگر تعلق نہ ہو تو مجھے یہ بتائیں, جو کام کیے تھے غلط یا اچھے, کس نے کیے تھے؟ کس نے کیے تھے؟ ابھی تو میں نے بتایا جسم نے تو نہیں کیے تھے نا, کس نے کیے تھے؟ روح نے کیے تھے. اب اگر روح نے کیے تھے, روح نے گندا دیکھا تھا, روح نے گندا سنا تھا, روح نے گندا بولا تھا, تو عذاب تو روح کو ہونا چاہیے. اب روح کا اگر تعلق جسم سے بالکل نہ ہو مرنے کے بعد, یا ان ذروں سے نہ ہو, تو پھر عذاب کس کو ہوا؟ جسم کو, جس کا بیچارے کا تعلق اس میں کوئی نہیں ہے. وہ تو ایک آلہ تھا جو روح نے استعمال کیا تھا, اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. تو اب پتہ یہ چلا کہ مرنے کے بعد اگر اس کو راحت ملنی ہے یا سزا ملنی ہے تو دونوں صورتوں میں روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہونا چاہیے, تاکہ دونوں کو سزا ملے یا دونوں کو راحت ملے. اگر تعلق دونوں کا آپس میں نہیں ہوگا تو پھر
معاملہ بنے گا ہی نہیں، دین اسلام کے جو عقائد ہیں اس میں فرق آ جائے گا۔ اب سنیے گا، میں نے یہ کہا جب بندہ زندہ ہوتا ہے تو روح کیپیسٹی کے اعتبار سے کام کرتی ہے، کیونکہ جسم کے اندر ہے، اگر تھوڑا سا بھی جسم سے باہر نکلے گی تو ہم زندہ رہیں گے؟ ہم تو نہیں رہ سکتے۔ اب جب مرنے کے بعد جہاں پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک روح رہ رہی ہے مسلمان کی، یا کافر کی روح پہلی زمین سے لے کے ساتویں زمین تک رہ رہی ہے، آپس میں تعلق بھی ہے، تو اس تعلق کا مطلب کیا ہوا؟ جب روح موجود ہے تو جب دنیا میں روح تھی تو سنتا بھی تھا، جب دنیا میں روح تھی تو بولتا بھی تھا، جب دنیا میں روح تھی تو دیکھتا بھی تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس روح کا تعلق باڈی کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ والدین کی قبر پر جب اولاد جاتی ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں، کوئی دوست اس کا قبر پہ آتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کو انس ملتا ہے، مانوسیت ملتی ہے۔ یہ کس بنا پر ہوتا ہے؟ کہ روح کا تعلق بنتا ہے اس کی باڈی کے ساتھ۔ تو اب مجھے کہنے دیجیے کنکلوژن جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی 15 منٹ پہلے، جس بات کی وجہ سے آپ حضرات تھوڑے پریشان ہوئے، وہ یہ کہ دیکھنا، سننا، بولنا یہ تو زندہ کا کام ہے۔ مزار میں جو چلا گیا یا قبر میں جو چلا گیا تو پھر وہاں سے سلام کا جواب ملنے کی توقع رکھنا یا ان کو سلام کرنا، اس کا کیا مطلب؟ تو یہ بات میں نے کلیئر کر دی سائنٹیفک اعتبار سے، کوئی قرآن و حدیث کی بھی بات نہیں کی میں نے، کہ اس چیز کا تعلق ہمارے زندہ ہونے یا دنیا میں رہنے سے نہیں ہے۔ یہ کام ہماری روح کا ہے جو دیکھتی ہے، یہ کام روح کا ہے جو سنتی ہے، یہ کام روح کا ہے جو بولتی ہے۔ اب انسان جب مر گیا تو جب دنیا میں تھا تو کم دیکھتا تھا جسٹ بیکاز آف یور باڈی، جب دنیا میں تھا تو کم سنتا تھا جسٹ بیکاز آف یور باڈی، جب دنیا میں تھا تو ایک خاص حد تک اپنی آواز پہنچا سکتا تھا جسٹ بیکاز آف یور باڈی۔ لیکن جب انسان مر گیا، روح آزاد ہو گئی، تو جب وہ آزاد ہو گئی تو اس کی کیپیسٹی میں اضافہ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ قبرستان آپ جاتے ہیں، اتنے لاکھوں مسلمان موجود ہیں، بعضوں کی روح پہلے آسمان، بعضوں کی دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آپ جا کر سلام کر رہے ہیں، آپ سلام کر رہے ہیں، اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے، اپنی حد کے اعتبار سے آواز آپ پہنچا رہے ہیں، لیکن وہ روحیں پہلے ساتویں آسمان تک جہاں بھی موجود ہیں، اپنی اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے ہمارے سلام کو سن بھی رہی ہیں، ہمارا آنا دیکھ بھی رہی ہیں، اور ہماری بات کا جواب بھی ہم کو دیا جا رہا ہے۔ اتنی ڈیٹیل میں میرے خیال سے آپ کو کہیں پر یہ بات کبھی بھی نہ پڑھنے کو ملی ہوگی، نہ سمجھنے کو ملی ہوگی، نہ دیکھنے کو ملی ہوگی۔ یہ چیزیں اگر آپ سمجھ جائیں نا تو دین اسلام پر جو بعض لوگ اتنے جو نام نہاد ایک سو کالڈ مسلمز ہوتے ہیں، ان کی طرف سے جو باتیں آتی ہیں کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد سن کیسے لیتے ہیں، دیکھ کیسے لیتے ہیں، بول کیسے لیتے ہیں، مدد کیسے کر لیتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری لاجک ہے ہمارے درمیان۔ یہ لاجک اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے نا تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ میں چاہوں تو اس موضوع پر آپ کے سامنے روایتیں بھی بیان کر سکتا تھا، آیتیں بھی بیان کر سکتا تھا، مگر جب لاجک سمجھ میں آ گئی، ایک عقل کے مطابق سمجھ میں آ گئی، تو اب تو کم از کم ان لوگوں کو بھی مان لینا چاہیے۔ مسلمان تو پہلے ہی مانتا ہے، مسلمان کا عقیدہ اس لیے نہیں بنتا کہ سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ بات میری سمجھے۔ ہم اپنا عقیدہ اس لیے نہیں بناتے کہ ہماری سمجھ میں آ گیا، نہ بھی سمجھ میں آئے تو عقیدہ ہے۔ بھائی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا اللہ ایک ہے، مگر ہے وہ، سمجھ کا قصور ہے بھائی، اللہ موجود ہے، اب کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے موجود ہے، تو بھائی سمجھ میں نہ آئی، تمہاری سمجھ کا قصور ہوگا، اللہ تو پھر بھی موجود ہے، موجود بھی ہے، وہ ایک بھی ہے، رسول بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، فرشتے بھی ہیں، قیامت بھی ہے، عقیدے بھی ہیں، تقدیر بھی ہے، سب کچھ ہے، ایوری تھنگ از موجود ہے۔ لیکن بات یہ ہے عقل میں آئے نہ آئے مسلمان تو پھر بھی عقیدہ رکھتا ہے۔ یہ جو میں نے 15 منٹ کی آپ کے سامنے تقریر کی اپنی موضوع سے ہٹ کر، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ تو عقل کے اعتبار سے بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے، اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر بندے کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ جو عقل کو خدا ماننے لگ جاتے ہیں اور سائنس کو ہر چیز سمجھتے ہیں اور سائنس زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں اور ریزن کی باتیں کرنے والے اس دور کے اندر موجود ہیں، لاجک ان کو ہر چیز کے پیچھے چاہیے ہوتا ہے، یہ ساری تقریر میری ان حضرات کے لیے تھی۔ تو اس اعتبار سے بھی سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ جب آپ جا کر سلام کریں مزار پر یا قبر پر تو بندہ دیکھے گا بھی، سنے گا بھی اور جواب بھی دے دے گا۔ آپ میں سے جو بعد میں آنے والے پوری لاجک نہیں سمجھ سکے تو انشاءاللہ آپ جا کر علامہ بلال حنفی یوٹیوب پر لکھ کر آپ یہ لاجک بعد میں ضرور سنیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ لاجک کیا ہے اس کے پیچھے۔ میں نے کوئی روایت بھی نہیں سنائی، کوئی آیت بھی آپ کے سامنے بیان نہیں کی، لیکن عقل کے اعتبار سے آپ کو سمجھایا کہ مقصد کیا ہے۔ اب چلتا ہوں اس موضوع کی طرف جس نے سارا ٹائم لے لیا میرا، کہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی جب امام حسین کے مزار پر گئے تو جا کر انہوں نے سلام کیا تو امام حسین کی طرف سے باقاعدہ ان کو جواب آیا۔ جو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سید کبیر الدین نے اپنے کانوں سے
سنا بھی۔ اور مزے کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید کبیر الدین کی نظروں کے سامنے سے پردے بھی ہٹائے، اور آپ نے جو اصل مزارات ہیں کربلا معلیٰ کے جو شہید وہاں موجود ہیں، ان کی اصل قبریں، ان کے اصل جسم بھی آپ نے ملاحظہ فرما لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے ایسی نظر عطا فرما سکتا ہے کہ وہ چاہے تو زمین کی تہوں میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، ہدہد کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ حضرت سلیمان کی بارگاہ میں یہ پرندہ رہتا تھا۔ ہدہد کی خصوصیت یہ تھی کہ زمین کی تہوں میں پانی جہاں موجود ہو، یہ ہوا میں جا کر بھی دیکھ لیتا تھا، اور حضرت سلیمان اس کو اسی لیے ساتھ رکھتے تھے کہ کہیں بھی سفر میں وضو کی حاجت پیش آ رہی ہے یا پانی چاہیے آپ کے لشکر کو، تو ہدہد کو بھیجتے تھے اوپر جاؤ، اور ہدہد صاحب اسکین کرتے تھے زمین کو اور بتا دیتے حضرت وہاں پانی ہے، آپ نے جنات کو حکم دیتے تھے، وہاں سے وہ کھود کے پانی نکال لیتے تھے۔ جب ہدہد کو اللہ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں، ہدہد کی آنکھوں میں یہ لینس، یہ پاور دے سکتا ہے، وہ زمین کو اسکین کر کے پانی معلوم کر لے، تو اللہ اگر اشرف المخلوقات انسان کو بھی پاور دینا چاہے تو اس کے سامنے بھی زمین کے پردے ہٹائے جا سکتے ہیں۔ لاجک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن میں ہر بات یوں نہیں لکھی ہوتی صاحب کہ ہاں اللہ کے ولی بھی دیکھ سکتے ہیں، اللہ اپنے جن بندوں کو چاہے ان کو دکھا بھی سکتا ہے۔ قرآن ہدہد کی باتیں کرتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ آپ سب عقل مند موجود ہیں، میں نے آپ کے سامنے ایک عقل مند انسان یہاں بھی موجود ہے جس نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی اور آپ کو لاجک کے اعتبار سے سمجھا دیا۔ جب ہدہد کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے تو انسان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ ہدہد کو یہ پاور خدا نے دی تھی، اگر خدا وہی پاور انسان کو بھی عطا فرماتی تو اس میں کوئی بعید بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اب سنیے گا، آپ کے جو والد محترم ہیں لال شہباز قلندر کے، ایک مرتبہ خواب میں ان کے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم تشریف لائے، تو انہوں نے ان کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نیک صالح فرزند عطا فرمائے، نیک بیٹا چاہتا ہوں۔ میں آپ سب سے بھی کہوں گا جو اولاد کی تمنائیں ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو یہ دعا لازمی ساتھ کرنی چاہیے کہ اللہ اولاد بھی دے، بیٹا چاہیے بیٹی، جو آپ کی ایک وہ ہے، بیٹا خالی اس لیے نہ مانگے کہ بیٹی کو ناپسند کرے، ہاں کسی کی بیٹیاں ہیں وہ بیٹے کی بھی خواہش رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو یا اللہ اولاد دے، لیکن ساتھ میں یہ دعا کریں کہ اے اللہ صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، ورنہ قرآن مجید میں واضح فرما دیا گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ جو تمہارا مال جو تمہیں اللہ دیتا ہے اور تمہاری اولادیں ہیں فتنہ، کیا ہے؟ فتنہ۔ یہ قرآن کی واضح آیت موجود ہے، اولاد کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ اولاد کیا ہے؟ آزمائش ہے انسان کے لیے، ناکو چنے چبوا دینے والی چیز ہے، اسی لیے اللہ سے دعا کیا مانگنی چاہیے؟ مولا اولاد دے مگر صالح دے، آزمائشوں سے ہٹا کر دے، اور فرما بردار اولاد عطا فرما، خوب رو اور خوش قسمت اولاد عطا فرما، تاکہ انسان کو اولاد کا دکھ نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کو اولاد کے دکھ سے محفوظ فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیک فرزند عطا فرمائے گا، اس کا نام عثمان رکھنا۔ کیا رکھنا؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ جواب دیں، کون فرما رہا ہے؟ یہ مولا علی فرما رہے ہیں سید کبیر الدین سے کہ تمہارے ہاں جب نیک فرزند پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو، تو نام کیا رکھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ مولا علی کو اگر نام پسند ہے تو عثمان پسند ہے، مولا علی کو نام پسند ہے تو عثمان پسند ہے۔ پھر فرمایا کہ جب اس کی عمر 384 دن ہو جائے، 384 دن ہو جائے، یعنی 1 سال سے کچھ زیادہ ہو جائے، تقریباً اراؤنڈ 1.25 سال سمجھ لیں اس کو موٹی موٹی، اس میں تو 384 دن ہو جائے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جانا۔ یہ مولا علی خواب میں آ کر بتا رہے ہیں سید کبیر الدین کو ابھی اولاد ہوئی نہیں ہے، خواب میں زیارت کر رہے ہیں حضرت، اور کیا ان سے کہہ رہے ہیں خواب میں مولا علی سے کہ آپ میری مدد فرمائیں، مجھے نیک بندہ چاہیے۔ اللہ کے ولی خواب میں آ کر بھی مدد فرما دیا کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے بیٹا بھی عطا فرماتے ہیں، بلکہ بشارت دیتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے صرف خدا جانتا ہے، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں خدا تبارک و تعالی جواد ہے، اور اس کا جود و سخا اتنا عام ہے کہ وہ جس سے محبت فرماتا ہے اس کو بھی اپنی صفت میں سے حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو مولا علی پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ ہوگا بیٹا، سن لو بیٹا پہلا پیدا ہوگا، الٹرا ساؤنڈ کے چکر میں گھومنے کی تو ضرورت نہیں ہے، اس دور میں تو پھر ہوتا بھی نہیں ہوگا، میں بتا رہا ہوں ہوگا بیٹا۔ اور جب بیٹا 384 دن کا ہو جائے تو لے جانا حضور کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ سارا فیضان جو میرے ذریعے مل رہا ہے یہ بارگاہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تو فرمایا ان کی بارگاہ میں لے کر جانا، اس کے بعد جب حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کروا لو تو پھر جنت البقیع میں لے کے جانا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر لے جانا۔
پہلے نام رکھوا رہے ہیں مولا علی عثمان، اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے مزار پر بھی لے کے جانا تاکہ ان کو فیوز و برکات بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والے مل جائیں۔ پتہ یہ چلا کہ مولا علی کو اگر محبت ہے تو عثمان غنی سے، مولا علی چاہتے ہیں کہ بندہ اگر مدینے جائے تو خالی حضور کے دربار میں نہ جائے بلکہ ان کے غلاموں کے دربار میں، خاص طور پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بھی جائے۔ کیوں؟ جب حضور کی بارگاہ میں جائے گا تو یاروں سے تو پہلے ہی مل لے گا، وہیں برابر میں آرام فرمانے والے صدیق اکبر بھی ہیں، وہیں فاروق اعظم بھی ہیں، ان سے تو ملاقات ہو جائے گی مگر جنت البقیع خصوصیت سے آنا پڑے گا۔ تو یہ مولا علی کی خواہش اور مرضی ہے کہ بندہ جب مدینے جائے تو باقاعدہ جنت البقیع جائے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جا کر وہاں پر سلام بھی عرض کرے۔ یہ تو آپ کے والد گرامی اور ان سے کچھ متعلق بات تھی۔ جو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو والدہ ہے، یہ بھی بڑی نیک خاتون تھی، اور جب آپ پریگننٹ ہوئیں، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پیٹ میں آئے تو اس وقت آپ نے خواب میں رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کی۔ آج کل کی جو خواتین ہیں نا، ان کے پریگننسی کے عالم میں خواب کے معاملات ہی الٹے ہو جاتے ہیں نا، سیاروں میں اور بطنی خلاؤں میں اور کدھر اور کدھر اور الٹے سیدھے خواب جن کا کوئی نہ سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے دن ڈرامے دیکھنے، یوٹیوب فیس بک پہ اسکرولنگ کرنی ہے، اس کے بعد سو جانا ہے، ہلنا جلنا زیادہ ہے نہیں، ایک ہی جگہ پہ ٹک کے بیٹھے رہنا ہے۔ اماں آ گئی ہے، ساس کو کوئی بھی ایسا موجود ہے جو خدمت کرنے والا ہے، اور قرآن و حدیث سے کوئی شغف نہیں ہے۔ نماز تو سمجھتے کہ معاف ہو گئی، نہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں، نہ دودھ پلانے کے زمانے میں روزے رکھنے ہیں۔ ہماری ماں کا عام طور پر یہ عالم ہے، لیکن جو ماں لال شہباز قلندر کی ہو تو پھر اس کی خواب میں رابعہ بصریہ ہی آ سکتی ہے۔ اور رابعہ بصریہ آ کر کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ اکبر! آپ آ کر کہتی ہیں کہ بیٹی، تمہارا یہ بیٹا اللہ کا محبوب اور اللہ کا پسندیدہ ولی بنے گا۔ پہلے مولا علی آ کر بشارتیں دے کے جا رہے ہیں، بعد میں جو اولیاء ہیں ان کی جو امام رابعہ بصریہ وہ بھی آ کر بشارت دے رہی ہیں کہ بیٹی پریشان نہیں ہونا، تمہارے ہاں بیٹا ہوگا، اللہ کا محبوب ولی ہوگا۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سے گناہ گاروں کو توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے عثمان مروندی، عثمان نام ہے، مروند علاقے سے تعلق ہے تو مروندی ہے۔ لال اس لیے ہے کہ جس طرح لال ایک پتھر ہے جس سے روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہیں، تو اس طرح آپ کے چہرے سے ایسی روشنی کی کرنیں پھوٹتی تھیں جس کے سامنے چاندنی رات بھی شرما جاتی تھی۔ اور آپ شہباز اس لیے ہے کہ جس طرح شہباز کی ایک پرواز ہوتی ہے تو اسی طرح اولیاء کے درمیان لال شہباز قلندر کی بھی ایک پرواز ہوا کرتی تھی۔ اور قلندر صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو سلسلہ قلندریہ ہے اس کے ساتھ حضرت کا تعلق تھا۔ قلندر 10 انگلیوں میں 20 انگوٹھیاں پہننے والوں کو نہیں کہتے۔ قلندر اتنے لمبے لمبے بال کہ خواتین نسخہ پوچھنے پہنچ جائیں کہ حضرت کون سا تیل استعمال کرتے ہیں تو وہ بتائیں کہ ہمارا تیل اور شیمپو سے کیا تعلق، ہم تو سدا گندے رہنے والے ہیں، اور گندگی میں جو گروتھ ہوتی ہے ایسی کہیں پر بھی نہیں ہوتی۔ وہ کپڑا جو شاید ماں کے پیٹ سے پہن کے پیدا ہوئے، ساری زندگی اسی میں گزار دینے والے، اور بڑی گندی قسم کی لاٹھیاں، گندے قسم کے چولے، گندے قسم کے اپنے ہاتھ میں کٹورے پکڑ کے لمبی 1000-2000 دانوں کی تسمیہ پکڑ کے مزاروں کی سیڑھیوں پر بیٹھنے والے اور حق ہو کی ضربیں مارنے والے۔ نماز فجر ان کی مدینے میں ہے تو عصر بغداد میں ہے تو جناب صلاۃ التسبیح ان کی کہاں پہ ہو رہی ہے۔ یہ سارے لوگ خدا کی قسم قلندر نہیں، قلندر کے قاف تک بھی پہنچنے والے نہیں۔ جو قلندر ہوتا ہے تو لال شہباز قلندر جیسا ہوتا ہے، قلندر ہوتا ہے تو اس کے باپ کے خواب میں مولا علی بھی آ جاتے ہیں، قلندر ہوتا ہے تو اس کی ماں کے خواب میں رابعہ بصریہ بھی آ جاتی ہیں، اور قلندر ہوتا ہے تو خالی مزار کی سیڑھی پر اپنا دائرہ اثر محدود نہیں کرتا، قلندر اپنا قلندر ہونا دکھاتا ہے اور وہ پوری خلق کو اللہ کے دامن سے وابستہ کر دیتا ہے۔ جنگل میں منگل کر دینے والے کا نام لال شہباز قلندر ہوتا ہے۔ اور آپ جب اس سرزمین پر تشریف لائے تو آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، نت نئے قسم کے مذاہب، بت پرستی، شرک و کفر اور اتنی ساری چیزیں یہاں پر موجود تھیں، اور یہاں پر ایک گناہوں کا بازار عام ہوتا تھا۔ جس طرح لاہور کے علاقے کے متعلق مشہور ہے، وہ حال اس سرزمین کا تھا۔ اس سرزمین کو اگر کسی نے پاک کیا ہے، اس سرزمین کو اپنے لال کی کرنوں سے کسی نے جگمگایا ہے تو اس کا نام لال شہباز قلندر ہے۔ اور آج 21 شوال المعظم ہے اور لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ہے۔ ان کے مزار پہ جو جا کے کڑے پہن کے آ رہے ہیں نا، جو جا کے انگوٹھیاں پہن کے آ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں حضرت نے جو اپنا فیضان ہے نا، وہ اس دور میں جس طرح USB میں ڈیٹا فکس کر لیتے ہیں تو اپنا فیضان حضرت زندگی میں انگوٹھیوں میں بھر کے گئے۔ حضرت
روزانہ ملتے نہیں تھے، 5-5 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے، انگوٹھیاں بھرتے تھے، جی کیا بھر رہا ہوں؟ فیضان بھر رہا ہوں۔ کڑے حضرت پڑھ پڑھ کے پھونکتے رہتے تھے، یہ کڑا، یہ کڑا، یہ کڑا، یہ کڑا، یہ کڑا جو پہن لے گا اس کو فیضان ملے گا، یہ انگوٹھیاں جو پہن لے گا اس کو۔ یہ انگوٹھی کہاں سے لائے؟ حضرت 3 جو پہنی ہے وہ لال شہباز قلندر کے دربار پہ گیا تھا۔ اور اللہ کے بندو، جن کے باپ، جن کی ماں، جن کی اپنی پوری زندگی سجدہ کرنے میں گزر گئی، تم یہاں پر گریبان کھول کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں کڑے پہن کے گھومو اور سمجھو کہ تمہیں لال شہباز قلندر کا فیضان ملے گا۔ ایسے شخص کو سب کچھ کہا جا سکتا ہے مگر عقل مند بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو بزرگ اگر بزرگ بنے ہیں تو کڑے، چھلوں، تعویذوں اور یہ جو گلے کو بالکل کر کے نا ایسے سانس میں مشکل سے آتا ہے، لیکن جناب ہم اس کو اتار نہیں سکتے، یہ لال شہباز قلندر کا فیضان ہے۔ میں نے کہا اس فیضان کو ابھی اتار دو، ورنہ خدا کی قسم چند سال بعد میں تھوڑی گردن اور موٹی ہوئی نا تو پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارا فیضان کہیں اور جا چکا ہوگا۔ لہٰذا گرو اپ، جوان ہو جائیں بھائی، اب بھی مین، اب مسلمان ہیں، کن چیزوں میں پڑ گئے آپ؟ یہ سب بکواس باتیں ہیں۔ اگر فیضان ملتا ہے یا روحانیت ملتی ہے، علم ملتا ہے، دین ملتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے ملتا ہے۔ فجر میں اٹھنے کا معمول بنائے، رمضان آنے والا ہے صاحبو، اگلا جمعہ تو آخری ہے، اس کے بعد جو اتوار کا دن ہے پروبیبلی اس میں ہو سکتا ہے رمضان ہمارا شروع ہو جائے۔ رمضان کی تیاری کرنی ہے، ہم صحابہ کرام کے فرزند ہیں، ہم ان کی اولادیں ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کو اپنا امام ماننے والے ہیں۔ اپنی زندگی کا نقشہ درست کر لیں، لال شہباز قلندر ہوں یا کوئی بھی بزرگ ہوں، یہ سب کے سب ہمیں اللہ سے ملانے آتے ہیں، اور ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ انہی تک پہنچ کے ٹھوس ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ بس یہ آئے ہیں کہ بھائی چلو اللہ کی بارگاہ میں، اور ہم حضرت کے پاس آ کر ہماری بریک لگ گئی، ہم نے بالکل سب کچھ، اپنی گاڑیاں واڑیاں، پیٹرول ٹائر وائر سب نکال کے چھوڑ دیے، ہمیں منزل مل گئی۔ بھائی منزل یہ نہیں ہے، یہ لوگ اس لیے آتے ہیں کہ اللہ سے مل جاؤ، تو ان کے ذریعے، ان کی تعلیمات پر چل کر ہمیں آگے سفر کر کے خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ دس از اسلام، یہ اصل چیز ہے۔ لوگوں نے ہم پر جو باتیں کی نا، جو ادھر مزارات پر جو چل رہا ہوتا ہے، بھی لال شہباز قلندر کے مزار پر بھی چلا ہوگا یا چل رہا ہوگا، تو مختلف قسم کی ویڈیوز، تصویریں اور اوپر سے ان کے کامنٹس اور باتیں، بلاگ سب کچھ لکھ کر سوشل میڈیا پر عام کر کے پہنچا دیتے۔ ہم بھی اسکرولنگ دیکھتے ہوئے اس کو دیکھ لیتے اور سمجھتے ہیں کہ دس از دین۔ یہ دین نہیں ہے بھائی، دس از اہل سنت۔ یہ اہل سنت بھی نہیں ہے۔ آپ ہم علماء سے آ کر پوچھو تو صحیح ہمارا بلیف کیا ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ الحمدللہ جو ہماری تعلیمات ہیں قرآن و سنت کے مطابق بھی ہیں، ہماری عقل اور لاجک کے مطابق بھی ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ سکون بھی ملے گا۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کے عقیدے کو سلامت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔